پاک باز عورت اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ہے، وہ اس پر آنچ نہیں آنے دیتی، خواہ اس کے لیے اسے زندگی سے ہاتھ دھونے پڑیں۔ عالم عرب کے مایہ ناز معاصر مصنف محمود شید خطاب نے اپنی کتاب آسمان کی عدالت میں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ بغداد میں ایک آدمی تھا جو قصابی کا کام کرتا اور گوشت بیچتا تھا۔ وہ صبح سویرے فجر سے پہلے دکان پر جاتا اور بکریاں ذبح کر کے گھر لوٹ آتا، پھر طلوع آفتاب کے بعد دکان کھولتا اور گوشت بیچنا شروع کر دیتا۔ ایک رات وہ بکریاں ذبح کر کے واپس آ رہا تھا، کپڑے خون میں لت پت تھے۔ راستے میں ایک گلی سے گزرتے ہوئے اس نے دلدوز چیخ کی آواز سنی۔ وہ تیزی سے آواز کی طرف لپکا، لیکن راستے میں پڑی کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو وہ ایک انسانی وجود تھا جسے خنجر کے پے در پے وار کر کے مار ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کے زخموں سے تازہ تازہ لہو بہہ رہا تھا، جسم میں خنجر بدستور پیوست تھا۔ قصاب نے خنجر کھینچ کر نکالا اور وہ اس آدمی کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کوشش میں قصاب کے کپڑے آدمی کے خون سے لتھڑ گئے جو پہلے ہی بکریوں کے لہو میں لت پت تھے، لیکن وہ آدمی جان بر نہ ہو سکا اور قصاب کے ہاتھوں میں دم توڑ گیا۔ اتنے میں چند لوگ وہاں جمع ہو چکے تھے۔ انہوں نے قصاب کے ہاتھ میں خنجر، کپڑوں پر خون اور چہرے پر گھبراہٹ کے آثار دیکھے تو اس آدمی کے قتل کے الزام میں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ قاضی نے سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ قصاص کے لیے قصاب کو میدان میں لایا گیا۔ اسے موت سامنے نظر آئی اور یقین ہو گیا کہ اب بچ نہیں پاؤں گا، تو ارد گرد کھڑے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، لوگو، اللہ کی قسم، میں نے اس آدمی کا قتل نہیں کیا، لیکن آج سے 20 برس پہلے میں نے 2 معصوم جانوں کا خون کیا تھا، جس کا آج مجھ سے بدلہ لیا جاتا ہے۔ 20 برس پہلے میں ایک توانا جوان تھا، دریا پر کشتی چلاتا اور لوگوں کو ایک کنارے سے بٹھا کر دوسرے کنارے پہنچاتا تھا۔ ایک دن امیر گھرانے کی ایک خوبصورت نوجوان اپنی والدہ کے ہمراہ میری کشتی پر آئی۔ میں نے ان دونوں کو دوسرے کنارے پہنچایا۔ اگلے دن وہ دونوں ماں بیٹی پھر آئی اور میری کشتی پر دریا پار اتری۔ اب وہ دونوں ہر دوسرے تیسرے دن آتی اور میری ہی کشتی پر بیٹھتی۔ گزرتے دنوں کے ساتھ لڑکی کی موہنی صورت میرے دل میں اتر گئی اور میں ہزار جان سے اس پر فریفتہ ہو گیا۔ وہ بھی مجھے بے انتہا چاہنے لگی تھی۔ میں نے اس کے والد سے ملاقات کی اور اس کا ہاتھ مانگا۔ انہوں نے میری غربت دیکھ کر مجھے دھتکار دیا۔ میں سخت رنجیدہ خاطر ہو کر واپس کشتی پر آ گیا۔ ان دونوں ماں بیٹی کی آمد و رفت بھی یکدم بند ہو گئی۔ میرے دل پر نقش اس کی تصویر مٹائے نہیں مٹی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک روز میں کشتی میں بیٹھا سواریوں کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ آئی اور دوسرے کنارے پہنچانے کو کہا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ سوار ہو گئی۔ دریا کے سینے پر رواں دواں کشتی پانی کے درمیان پہنچی تو میں نے عورت کو ایک نظر غور سے دیکھا اور خوشی سے جھوم اٹھا۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جس کے حسن و جمال کا میں شیدائی تھا اور اس کے والد نے اسے مجھ سے دور کر دیا تھا۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ ہم نے کچھ وقت عشق و مستی کے گھنے سایوں تلے اکٹھے بتایا تھا، لیکن اس نے کسی قسم کی سرشاری کا اظہار نہ کیا اور آرام سے بات کی۔ اس نے بتایا کہ وہ شادی کر چکی ہے اور یہ اس کا بیٹا ہے۔ مجھے طیش آ گیا۔ شیطان نے میری آنکھوں پر ہوس کی پٹی مضبوطی سے باندھی۔ میں برے ارادے سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ چیخی چلائی، روئی، اللہ کا واسطہ دیا، لیکن میں نے پرواہ نہ کی۔ اس کا بچہ بھی ماں کا خوف زدہ چہرہ دیکھ کر زاروں کی طرح رونے لگا۔ دفتن میں نے بچے کا بازو پکڑا اور اسے پانی میں لٹکا دیا۔ میں نے کہا، اگر تم نے اپنے آپ کو میرے حوالے نہ کیا تو بچے کی خیر نہیں۔ وہ اور لجاجت سے روئی، ہاتھ جوڑے، منتیں کی، لیکن میرے سر پر خون سوار تھا۔ میں بچے کو پانی میں غوطہ دینے لگا۔ وہ میری طرف دیکھتی اور روتی، لیکن میری بات نہ مانتی۔ میں نے بچے کو آخری غوطہ دیا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ میں نے اس کا سر دیر تک ڈبوئے رکھا۔ ہاتھ پاؤں کی حرکت پہلے تو سست پڑی، پھر بند ہو گئی۔ پانی سے نکالا تو وہ مر چکا تھا۔ میں نے اس کی لاش پانی میں پھینکی اور عورت کی طرف لپکا۔ اس نے پوری قوت سے مجھے دھکا دیا۔ میں ذرا لڑکھڑایا، پھر سنبھل کر اسے بالوں سے پکڑا، پانی کے قریب لایا اور غوطہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد نکالا۔ اس کی سانس دھوکنی کی طرح چل رہی تھی۔ میں نے اسے آخری غوطہ دیا۔ وہ مر گئی تو میں نے اس کی لاش بھی پانی میں ڈال دی اور لوٹ آیا۔ آج تک کسی کو میری اس صفاقی کا پتہ نہیں چلا، لیکن وہ آسمان والا جو ہر دم ہر گھڑی ہر ایک کی حرکت دیکھ رہا ہے، وہ مجرم کو مہلت تو دیتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں۔ اس نے آخر مجھے بھی پکڑ لیا۔ دردناک کہانی ختم ہوئی۔ مجرم کا عبرت انگیز انجام سامنے تھا۔
لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ جلاد آگے بڑھا اور تلوار کے ایک ہی وار سے قصاب کا سر قلم کر دیا۔